لیکن اسلام ان ساری چالوں کو بہت پہلے سے سمجھتا تھا، اس لیے مدرسے بنائے گئے تاکہ بچے ایک ایسی تعلیم سیکھیں جو انہیں اس اندھی دوڑ سے بچائے۔ اسی لیے دکھاوے کو حرام کہا گیا، کیونکہ دکھاوا ہی وہ آگ ہے جو انسان کو کبھی رکنے نہیں دیتی، ہمیشہ اور کمانے اور دوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی لیے سود اور بیاج کو حرام کہا گیا، کیونکہ قرض کا وہ جال جو EMI کے نام پر بیچا جاتا ہے وہ انسان کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیتا، وہ اسے تا عمر اسی چکر میں جکڑے رہتا ہے۔ اور اسلام یہی نہیں رکتا، اسلام کہتا ہے اگر تمہارے پڑوسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور تمہارے گھر سے پھل کی خوشبو آ رہی تو اس میں کچھ حصہ اسے ضرور دو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کم سے کم اس کے چھلکے ایسی جگہ مت پھینکو جہاں اس کی نظر پڑے اور اسے احساس ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سوچو، ایک دین جو چھلکوں تک کا خیال رکھتا ہے، کیا وہ انسان کی آزادی، اس کی سوچ، اس کی عزت کا خیال نہیں رکھے گا؟ سوچو اگر کل پوری دنیا کہنے لگے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں اور تم اکیلے کہو نہیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو دنیا تمہیں کیا کہے گی؟ پاگل، جدی، ناقابل، کیونکہ سچ وہ نہیں ہوتا جو صحیح ہو، سچ وہ ہوتا ہے جسے زیادہ لوگ مان لے۔ یہی آج ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایک سسٹم ہے، ایک ہی سلیبس، ایک ہی سوچ، ایک ہی راستہ، چاہے تمہارا دماغ کلاکار کا ہو یا سائنٹسٹ کا ہو، سب کو ایک ہی سانچے میں ڈالا جاتا ہے، اور جو اس سانچے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے اسے لوزر کہا جاتا ہے۔ لیکن بھائی، یہ سانچہ بنایا کس نے تھا؟ یہ سلیبس، یہ سسٹم، یہ کسی نبی نے نہیں اتارا، کسی آسمانی کتاب میں نہیں آیا۔ یہ بنایا تھا ان لوگوں نے جنہیں اپنی فیکٹریوں کے لیے، اپنی کمپنیوں کے لیے مزدور چاہیے تھے۔ مزدور، ایسے مزدور جو خود سوچنا بند کر دیں، جو سوال نہ کریں، جو بس وہی سیکھیں جو ان کے کام کا ہے۔ اور دیکھو یہ کتنا خوبصورتی سے کیا گیا۔ اب انسان کو زنجیر میں نہیں باندھا جاتا، اب انسان خود اپنی مرضی سے 8 سے 10 گھنٹے ایک دفتر کے اندر اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ ایک غلامی ہے، مگر ایسی غلامی جسے انسان خود چنتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگوں کو زبرن غلام بنایا جاتا تھا، آج سسٹم انہیں خود غلام بننے پر راضی کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام ان ساری چالوں کو بہت پہلے سے سمجھتا تھا، اس لیے مدرسے بنائے گئے تاکہ بچے ایک ایسی تعلیم سیکھیں جو انہیں اس اندھی دوڑ سے بچائے۔ اسی لیے دکھاوے کو حرام کہا گیا، کیونکہ دکھاوا ہی وہ آگ ہے جو انسان کو کبھی رکنے نہیں دیتی، ہمیشہ اور کمانے اور دوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی لیے سود اور بیاج کو حرام کہا گیا، کیونکہ قرض کا وہ جال جو EMI کے نام پر بیچا جاتا ہے وہ انسان کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیتا، وہ اسے تا عمر اسی چکر میں جکڑے رہتا ہے۔ اور اسلام یہی نہیں رکتا، اسلام کہتا ہے اگر تمہارے پڑوسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور تمہارے گھر سے پھل کی خوشبو آ رہی تو اس میں کچھ حصہ اسے ضرور دو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کم سے کم اس کے چھلکے ایسی جگہ مت پھینکو جہاں اس کی نظر پڑے اور اسے احساس ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سوچو، ایک دین جو چھلکوں تک کا خیال رکھتا ہے، کیا وہ انسان کی آزادی، اس کی سوچ، اس کی عزت کا خیال نہیں رکھے گا؟ یہ دین سکھاتا ہے قناعت، یعنی جو ملا اسی میں سکون ڈھونڈو۔ یہ دور نہیں سکھاتا،
यह करार सिखाता है, यह सिखाता है कि कामयाबी वो नहीं जो लोग तुम्हें कहें, कामयाबी वो है जो अल्लाह के यहाँ तोली जाएगी। इसलिए जब दुनिया कहे तू नाकारा है, तू सिस्टम से बाहर है, तो याद रखना, हो सकता है तू उस गोले से बाहर निकल आया हो जहां सब लोग 2 और 2 को 5 मानते हैं, और जो सच को सच कहने की हिम्मत रखे वो नाकारा नहीं हो सकता। वो वही होता है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे सेव करो, इसे उसे भेजो जो इस सिस्टम में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। शायद यह एक पैगाम किसी की जंजीर तोड़ दे,